अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको बताएं, दुनिया भर में मेटा सर्विसेज डाउन हो गई। पाकिस्तान समेत मुतादिद ममालिक में सोशल मीडिया सार्फिन को व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम के इस्तेमाल में मुश्किलात का सामना है। दुनिया भर में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स और फेसबुक पर मैसेजेस भेजने और ऑडियो वीडियो का लिंक लॉग इन में दुश्वारियां पेश आ रही हैं। ये मालूम नहीं हो सका कि मेटा सर्विसेज में बंदिश की वजह क्या है। दुनिया भर से हजारों सार्फिन ने मेटा सर्विसेज में तातुल की तस्दीक की है। मेटा की तरफ से जारी करदा बयान में कहा गया है, तकनीकी खराबी को ठीक करने के लिए काम जारी है। पाकिस्तान, भारत, अमरीका समेत कई ममालिक में सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। आपको बताएं कि दुनिया भर में मेटा सर्विसेज डाउन हो गई। पाकिस्तान समेत मुतादिद ममालिक में सोशल मीडिया सार्फिन को व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम के इस्तेमाल में मुश्किलात का सामना है। दुनिया भर में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स और फेसबुक पर मैसेजेस भेजने और ऑडियो वीडियो कॉलिंग लॉग इन में दुश्वारियां पेश आ रही हैं। ये मालूम नहीं हो सका कि मेटा सर्विसेज में बंदिश की वजह क्या है। दुनिया भर से हजारों सार्फिन ने मेटा सर्विसेज में तातुल की तस्दीक की है। मेटा की तरफ से जारी करदा बयान में कहा गया है, तकनीकी खराबी को ठीक करने के लिए काम जारी है। बैरिस्टर गौहर अली खान ने हुकूमत से मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा, बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए। हम चाहते हैं मुज़ाकरात हों और किसी हल तक पहुंच जाएं। सियासी मसाइल का हल सियासी होना चाहिए। बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना था, फैज़ हमीद का मामला फौज का अंदरूनी मामला है। मेरा नहीं ख्याल इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मुज़ाकरात आज से तो फॉर्मल शुरू नहीं हो रहे, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जो मुज़ाकरात है, खान साहब ने कमेटी बनाई है और कमेटी को जो भी प्रोसेस है वो फॉलो होना चाहिए ताकि मुज़ाकरात और किसी न किसी हल पे आगे पहुंच जाए, ताकि ये सारे मसाइल पॉलिटिकल है, इसका एक पॉलिटिकल मुस्तकिल हल ढूंढा जाए। ये इनका अंदरूनी मामला है, इसका PTI के साथ कोई ताल्लुक नहीं। मैं समझता हूँ उसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान आर्मी जैसे चाहे इससे प्रोसीड करना चाहे वो प्रोसीड करे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने सेनेट में खिताब करते हुए कहा, PTI वाले लाशें गिराने की बात करते हैं मगर सबूत नहीं होते। माजी से सबक सीख कर आगे बढ़ना होगा। पुरअमन एहतजाज का हक सबको हासिल है। एहतजाज के नाम पर तोड़ फोड़ रियासत के लिए नुकसानदेह है। पश्तून हमारे भाई हैं। एहतजाज में फ्रंट लाइन पर गैर मुल्की शहरी थे। उम्मीद थी कि कुछ हल निकल आएगा। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स के इंतखाबात को हुकूमत ने नहीं रोका। आप इंतखाबात कराएं, हुकूमत से दरकार ताउन फराहम करेंगे। मुझे कुछ गैर मुल्की सफीर मिलने आए, उन्हें बताया कोई हलाकत हुई होगी तो तहकीकात कराएंगे। KP से जो सेनेटर 11 हैं इलेक्ट हुए, बिल्कुल बड़ी अफसोसनाक बात है। खुदा के लिए इलेक्ट करवाएं। इलेक्शन को किसने रोका हुआ है? इसके हवाले से जो हमसे असिस्टेंस चाहिए बताएं। वी विल गिव ऑल द कोऑपरेशन। क्या ये एहतजाज पीसफुल कहलाया जा सकता है कि पहले वो जो फ्रंट रॉ है, ऑलमोस्ट मोर देन 3 डजन्स आर अफगानी नेशनल्स। ये हम सब का मुल्क है, आप भी कहते हैं, मैं बिल्कुल बिलीव करता हूँ। आई वॉज होपिंग कि 9 नवंबर को लॉजिकल कंक्लूजन पे पड़े और मेरे जैसे बंदे बीच में डाल के कोई इसका हल निकालें। आपने एक और 9 मई जो है वो 24 नवंबर को कर दिया। अगर वाकई आपके पास कोई खुदा ना खास्ता आपको बंदे मरे हैं तो मैं समझता हूं कि फिर तो आपको वो बॉडीज जो हैं वो उनको डिस्प्ले करना चाहिए था। विफाकी काबीना में तौसी का फैसला कर लिया गया। काबीना में 10 नए विफाकी वजीर शामिल किए जाएंगे। वजीर आज़म ने पीपल्स पार्टी को भी विफाकी काबीना में शमूलियत की दावत दे दी। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी की क़यादत काबीना में शामिल होने या ना होने का फैसला अगले 1-2 रोज़ में करेगी। वज़ीर आज़म ने काबीना में सीनियर लीगी रहनुमाओं को शामिल करने का इंदिया भी दिया है। सरदार यूसुफ, चौधरी अकील, हनीफ अब्बासी, तारिक फजल चौधरी, साद वसीम, शेख आफ्ताब और दीगर भी काबीना में शामिल होंगे। 2 लीगी खवातीन को भी काबीना में शामिल किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने काबिल और तजुर्बाकार रहनुमाओं को काबीना में लाने की हिदायत कर दी। हुकूमत की ख्वाहिश है कि पीपल्स पार्टी को तरजीही बुनियादों पर काबीना में शामिल किया जाए। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बानी PTI को इक़्तिदार में लाने वालों में फैज़ हमीद सरे फहरिस्त थे। बानी PTI के मिलिट्री ट्रायल बारे कानून फैसला करेगा। उन्होंने कहा, इन दोनों की पार्टनरशिप 9 मई को भी थी और बाद में भी चलती रही। शहादतों से सामने आएगा कि किस तरह 2018 में धांधली की गई। बानी PTI के दौरे इक़्तिदार में बहुत से सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हुआ। सूबाइयत का कार्ड खेल रहे हैं, ये आखिरी कार्ड है। सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू भी नहीं होगी। जिसके बच्चे पाकिस्तान बैठे हैं वो पैसे क्यों नहीं भेजेगा? PTI को इक़्तिदार में लाने का जो मेन किरदार थे उनमें सर फहरिस्त जो है वो फैज़ हमीद साहब थे।
میرا خیال ہے کہ یہ پارٹنرشپ جو ہے 2018 کے الیکشن سے پہلے کی چلی ہوئی ہے اور اس کے بعد بھی چلتی رہی. 9 مئی کو بھی یہ پارٹنرشپ قائم کی, 9 مئی کے بعد بھی یہ پارٹنرشپ چلتی رہی. یہ بات جو ہے 12 کی کرتے ہیں تو وہ جو 5 شہید ہوئے ہیں رینجرز اور پولیس کی, اس کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اس کی بات کیوں نہیں کرتے؟ کیا وہ پاکستانی نہیں ہے؟ صاحبزادہ حامد رضا کا کہنا ہے اسمبلی میں بات کرنے سے مذاکرات نہیں ہوتے, ماضی میں بھی مذاکرات میں حکومت نے ان سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا. سانحہ 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کرتے ہیں. حکومت سنجیدگی کا مظاہرہ کرے اور ہمارے اسیران کو رہا کرے. نائب وزیر اعظم کا بیان حکومتی بیانی کی نفی کرتا ہے. 9 مئی سے پہلے اور بعد میں بھی فیض حمید سے رابطے میں نہیں تھا. فلور آف دا ہاؤس بات کرنے سے مذاکرات نہیں ہوتے, مذاکرات کرنے کا ایک پراپر میکینزم ہوتا ہے. ماضی کے اندر بھی یہ اس بیان کی نوبت اس وجہ سے آئی تھی, مذاکراتی کمیٹی میں ہم اس وقت بھی حکومت کے ساتھ بات چیت کی, لیکن ایک تو حکومت کی سنجیدگی نہیں تھی. ابھی ہم امید کر رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ مذاکرات کے اوپر سنجیدگی کا مظاہرہ کرے گی. جو ہمارے پولیٹیکل ورکرز بے گناہ آج انہیں قید کیا گیا ہے, ان کی رہائی ایک پرابلم نہیں ہونا چاہیے. سانحہ 9 مئی, سانحہ 26 نومبر ہے, اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن ہماری ڈیمانڈ ہے. ڈپٹی پرائم منسٹر کی آج کی سٹیٹمنٹ ہے وہ حکومتی بیانیہ کی نفی کرتی ہے. 9 مئی سے پہلے بھی رابطے میں نہیں تھے, 9 مئی کے بعد میں نے تو اب 8 ماہ مفروری میں گزارے ہیں, تو میری بات کہاں سے ہونی تھی جناب. فیض حمید کے چارج شیٹ ہونے پر اے بی این نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا بانی پی ٹی آئی کے معاملات ملٹری کورٹ کی جانب جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. لگ یہی رہا ہے کہ ابھی معاملات ملٹری ٹرائل کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور اگر 9 مئی کے حوالے سے کوئی ایویڈنس ایسی ہے جو ابھی تک ہمارے سامنے تو نہیں آئی, لیکن اگر کوئی ایسی ایویڈنس ہے جو کنیکٹ کرتی ہے عمران خان صاحب کو, اور وہ پھر اب جب ایویڈنس سامنے آئے گی تو دیکھیں گے, لیکن معاملات لگ یہی رہا ہے کہ بڑھ ملٹری ٹرائل کی طرف رہے ہیں. تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت کا کہنا ہے پی ٹی آئی چاہتی ہے مذاکرات کے ذریعے کوئی راہ نکالی جائے. ہمارا پہلا مطالبہ یہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جائے. بانی کو اس سے ریلیف ملتا ہے تو کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. 26 نومبر کے احتجاج کے باعث بانی کی رہائی کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا. حکومت کوشش کر رہی ہے پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ آپس میں گتھم گتھا ہوں. فیض حمید بانی پی ٹی آئی کے خلاف بیان دے بھی دیں, انہیں فرق نہیں پڑتا. بشرا بی بی کے بارے میں جو باتیں کی جا رہی ہیں مخالفین کو زیب نہیں دیتی. مذاکرات 22 نومبر کو بھی ہو رہے تھے, 21 نومبر کو بھی ہو رہے تھے, 25 کو بھی ہوئے, 24 کو بھی ہوئے, 26 تاریخ کو پھر صبح سے یہ مذاکرات منقطع ہوئے. خان صاحب کی ریلیز جو ہے وہ ہماری فرسٹ ڈیمانڈ ہے. اس سے تھوڑی سی خان صاحب کو سہولت ہو سکتی ہے تو کسی کو اس سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے. حکومت تو ویسی 9 مئی کے معاملے پہ کوشش کر رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف اسی طرح گتم گتا رہے. فیض حمید اور پی ٹی آئی کے کوئی تانے بانے تھے. مدرسہ رجسٹریشن بل پر صدر کے دستخط نہ کیے جانے کے معاملے پر جے یو آئی نے اسپیکر کو خط لکھ دیا. اسپیکر کو لکھے گئے خط میں صدر کے سوسائٹیز رجسٹریشن ترمیمی بل 2024 پر اعتراضات کا ریکارڈ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے. سینیٹر کامران مرتضیٰ نے خط میں لکھا کہ رجسٹریشن ترمیمی بل پر صدر کے اعتراضات کی نقول فراہم کی جائیں. سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا کہ اعتراضات کی نقول فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ اسپیکر کی جانب سے ان اعتراضات کے حوالے سے کیے گئے اقدامات سے بھی آگاہ کیا جائے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ بلوچستان کی ترقی اور عوام کی فلاح و بہبود ہماری اولین ترجیح ہے. بلوچستان کے نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھا رہے ہیں تاکہ وہ ملکی ترقی میں بھرپور کردار ادا کر سکیں. وزیر اعظم شہباز شریف سے گورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل نے ملاقات کی. ملاقات میں صوبہ بلوچستان کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس موقع پر نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر کے صدر شاہ غلام قادر بھی موجود تھے. گورنر بلوچستان نے بلوچستان کے ترقیاتی منصوبوں میں خصوصی دلچسپی لینے پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا. شاہ غلام قادر نے آزاد جموں کشمیر کے توانائی کے مسائل کے حل کے حوالے سے 23 ارب روپے کے پیکج کی فراہمی پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا.
مردان میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے کہا کرم افغانستان سے بھی دہشت گردی ہو رہی ہے، حالات کو قابو کرنے کے لیے ایف سی کے دستوں کو بھی تعینات کیا جائے گا۔ بیرسٹر سیف نے کہا دونوں فریقین بھاری اسلحہ حکومت کے حوالے کریں گے، انکار کی صورت میں بلا تفریق کارروائی ہوگی، لوگوں کے محفوظ انخلاء کے لیے جلد چھوٹے جہازوں کی مدد لی جائے گی۔ جرگے کے اندر بیٹھ کر آپ نے ہمیں یہ کمٹ کرنا ہے کہ وائلنس اب نہیں ہوگا۔ آپ کی طرف سے پہلے پاڑا چنار میں اور اس کے بعد اگلے دن صدا میں ہم نے سیز فائر کروایا، فائر بندی ہوئی۔ ان کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈیڈ باڈیز ایک دوسرے کی آپس میں قبضہ ملی ہوئی تھیں، کچھ قیدی تھے، ان میں بدقسمتی سے پہلی بار میں سمجھتا ہوں کہ کسی پشتون معاشرے میں خواتین کو بھی ایک دوسرے کے وہ قبضے میں لیا گیا تھا، جو لاشیں بھی ایک دوسرے کی واپس کی۔ پھر ہم وہ اپنے احتجاج کے مرحلے سے گزرے، آپ کو پتہ ہے وہ 24، 25، 26 کو وہ بھی مسئلے تھے۔ لندن میں 10 سالہ سارہ شریف قتل کیس میں جیوری نے والد اور سوتیلی ماں کو قصوروار ٹھہرا دیا۔ عدالت سزا کی مدت کا فیصلہ اگلے ہفتے سنائے گی۔ 10 سالہ سارہ شریف کو گزشتہ سال اگست میں گھر سے لاش ملی تھی۔ سرے پولیس نے والد کی ٹیلی فونک اطلاع کے بعد سارہ شریف کی لاش گھر سے برآمد کی تھی۔ سارہ شریف کا والد سوتیلی ماں اپنے دیگر بچوں کے ہمراہ پاکستان فرار ہو گئے تھے۔ پولیس نے ستمبر میں پاکستان سے واپسی پر لندن کے ایئرپورٹ سے گرفتار کیا تھا۔ سارہ شریف کا کیس سینٹرل کرمنل کورٹ میں زیر سماعت تھا۔ معاشی بہتری اور وفاقی حکومت کی جانب سے مہنگائی میں کمی کے دعوے، صارفین تک مہنگائی میں کمی کے اثرات نہیں پہنچ سکے۔ آٹا، گھی، دالیں، خشک دودھ، چائے کی پتی اور کاسمیٹکس اشیاء، ان سب کی قیمتیں سال 2024 میں ریکارڈ اضافہ ہوا۔ گھر کا دیگر سودا صرف صابن بھی سستا نہ ہو سکا۔ عابدہ خان کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ اسٹاک مارکیٹ میں تیزی اور مہنگائی کی شرح میں کمی کے حکومتی دعوے ہی ثابت ہوئے۔ صارفین تک مہنگائی میں کمی کے اثرات نہ پہنچ سکے۔ اوپن مارکیٹ میں آٹا 20 کلو کا تھیلا 1800 روپے سے زائد میں فروخت ہو رہا ہے۔ گھی اور کوکنگ آئل کی قیمت کو بھی پر لگے ہوئے ہیں۔ گھی کی قیمت 550 روپے سے 600 روپے فی کلو جا پہنچی۔ چاول بھی 300 سے 400 روپے میں فی کلو فروخت ہو رہا ہے۔ خشک دودھ اور چائے کی پتی کی قیمت میں بھی چپکے سے 50 سے 60 روپے اضافہ کر دیا گیا۔ عوام کے مطابق دیگر گھریلو ضروریات کی اشیاء بھی پہلے کی طرح مہنگی ہیں۔ مہنگائی جو ہے نا 2024 میں کافی بڑھ چکی ہے۔ غریب آدمی جو ہے نا اتنی تنخواہ نہیں ہے جتنے اس کے جو ہے نا اخراجات ہیں۔ ابھی تو بہت مہنگائی ہے، گھر کا خرچہ چلانا مشکل ہو رہا ہے۔ بچیاں ہیں، ہسبینڈ کام کرتے ہیں پھر بھی نہیں افورڈ کر پا رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب تو مذاق کرتے ہیں، مذائقہ کیس باتیں کرتے ہیں۔ ان سے پوچھیں کہ ایک غریب آدمی کی زندگی آ کے گزارے۔ جو بیچارے مسفت تک طبقے کے لوگ ہیں، جو ان کی تنخواہ 30,000 35,000 وہ ان کے بل میں چلے جاتے ہیں، گیس اور بجلی کے جو کہ میسر بھی نہیں ہے۔ عام عوام کہتے ہیں حکومت اعداد و شمار سے نہیں بلکہ عملاً مہنگائی کم کرے۔ حکومت باتوں کی حد تک مہنگائی میں کمی کے دعوے کر رہی ہے، لیکن عوام مہنگائی سے بے حال ہیں۔ کیمرہ مین محسن احمد کے ساتھ عابدہ خان، ABN نیوز، کراچی۔